السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار بندے خدا جریج کا قصہ سنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 نومولود بچوں کے سوا دنیا میں کسی نومولود نے گہوارے میں گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، دوسرا جریج رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرا ابن ماشطہ جس نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائے ہوئے غلط الزام کی گہوارے میں گفتگو کرتے ہوئے مدلل تردید کی تھی اور انہیں پاک دامن ثابت کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک عبادت گزار شخص تھا جو ولایت کی مقام پر پہنچا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک جھونپڑی بنائی تھی، اس میں وہ صبح و شام اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک روز وہ نماز میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی ماں نے اس کو آواز دی کہ اے جریج۔ جریج خاموش رہا اور اپنے عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک طرف ماں کی حکم ہے اور دوسری طرف اللہ کی عبادت ہے، لہذا اس نے ماں کی حکم کو ترک کر دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ ماں نے دوسری بار آواز دی، جریج پھر خاموش رہا اور اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ جب تیسری بار ماں نے اپنے بیٹے جریج کو پکارا اور اس پکار پر بھی جریج کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو ماں نے بد دعا دی کہ اے جریج، تم فاحشہ عورت کی چہرہ دیکھو۔ لہذا اس علاقے میں ایک فطرتاً حاسد شخص تھا جو جریج سے جلنے لگا۔ اس نے بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ جریج کو فریب کار اور گنہگار ثابت کر سکتا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ ہاں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے اس کی یہ ترکیب نکالی کہ ایک چرواہی کو جو دن بھر اپنی بکریاں جنگل میں چرا کر شام کو انہیں لے کر جریج کی عبادت گاہ کی دیوار کے پاس آ جاتی اور رات کو وہی سوتی بھی تھی۔ بہکایا وہ چرواہی حمل سے تھی اور اس کے بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ جب اس چرواہی کے بچہ پیدا ہوا تو اس حاسد اور فتنہ پرداز شخص نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے جا کر کہا کہ چلو چل کر جریج کے کرتوت دیکھ لو۔ چنانچہ وہ لوگ جمع ہو کر جریج کے جھونپڑی کی دیوار کے نیچے پہنچے اور اس چرواہی سے جس کا کوئی شوہر نہیں تھا پوچھا کہ بتا یہ بچہ کس کا ہے۔ چرواہی نے، جسے اس شخص نے بہکایا اور سکھایا پڑھایا تھا، کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اس عورت کی زبان سے سن کر ان لوگوں نے جریج کو نہ صرف برا بلا کہا بلکہ گالیاں تک دی اور ان کا جھونپڑی بھی منہدم کر دیا۔ جب ان پر زناکاری کا الزام لگایا گیا اور یہ افترا پردازی کی گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو اپنی قدرت سے میرے دامن سے لوگوں کے لگائے ہوئے اس غلط الزام کے داغ کو دھو دے۔ اور جب انہیں کشف کے ذریعہ معلوم ہوا کہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے تو انہوں نے انہی لوگوں سے کہا کہ وہ اس بچے ہی سے کیوں نہ پوچھ لے کہ اس کا باپ کون ہے۔ جریج سے یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ ہنسنے اور ان کا مضحکہ اڑانے لگے، لیکن ان کے اصرار پر انہوں نے اس نومولود بچے سے کہا کہ وہ بتائے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے۔ تو اس بچے نے بحکم خداوندی فوراً جواب دیا کہ فلاں چرواہا۔ اس نومولود بچے کو گہوارے میں بولتے دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے اور جریج سے معافی مانگ کر کہنے لگے کہ وہ ان کا جھونپڑی سونے کی اینٹوں سے بنوا دے گے اور بہت سا زر و مال بھی دے گے۔ ان لوگوں سے یہ سن کر جریج بولے کہ ان کا مٹی سے بنایا ہوا کچا جھونپڑی ہی ان کے لیے کافی تھا، اس کے علاوہ وہ کسی دوسری چیز کے پہلے خواہش مند تھے اور نہ اب ہے۔ اس لیے فقہ کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں تجھے پکارے تو سلام پھیرو، پہلے ماں کی حکم کی تعمیل کرو، بعد میں نماز کی نیت باندھو اور اپنی نماز کو پوری کرو۔ اب اس نشست کا اختتام ہونے والا ہے، آئندہ گفتگو جاری رہے گی۔